ہر شے خرچ کر دو اللہ کی راہ، جان، مال، دن، من، اولاد۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ غور کیجیے۔ ویسے تو دنیاوی انقلابات میں بھی لوگوں نے یہ سب کچھ کام کیے ہیں۔ کمیونسٹ ریولوشن نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ لوگ جانے نہ دیتے اور لوگوں نے ساری سختیاں نہ جھیلی ہوتی۔ لیکن مسلمان کے لیے معاملہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ کیوں؟ اس کا ایمان آخرت پر ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تو میں سب کچھ خرچ کر دوں اللہ کے لیے تو میرا گھاٹا کائے کا ہے؟ مجھے تو سب کچھ مل جائے گا، 700 گنا مل جائے گا، 7000 گنا مل جائے گا۔ What do I stand to lose؟ جتنا یقین آخرت پر ہوگا اتنا ہی آدمی اپنے آپ کو انویسٹ کر دے گا۔ میں بینک میں بچا کر رکھوں، اس سے زیادہ پاگل کون ہوگا؟ اللہ کا بینک کھلا ہوا ہے جو 700 گنا دیتا ہے۔ یہ 10-15% مجھے 7%، 8% دے دیں گے، وہ مجھے وہاں 700 گنا ملتا ہے۔ تو بے وقوفی ہے۔ جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا، زمین پر جمع نہ کرو، جہاں کیڑا بھی خراب کرتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے، ڈاکہ بھی پڑتا ہے۔ آسمان پر جمع کرو، جہاں کیڑا نہ خراب کر سکے، جہاں چوری نہیں، ڈاکہ نہیں۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل بھی ہوگا۔ تم نے مال یہاں جمع کیا، دل یہیں اٹکا رہے گا۔ اور جب آئیں گے فرشتے جان نکالنے کے لیے تو حدیث میں آیا ایسے جان نکالیں گے کہ جیسے گرم سلاخ کے اوپر سے کباب کھینچا جاتا ہے، اور دل وہیں اٹکا ہوا ہے تو فرشتہ آئے گا تو لبوں پر مسکراہٹ ہوگی۔ آپ نے کروڑوں روپیہ جو ہے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کر رکھا ہے، اب آپ سے کہتے ہیں نکل جاؤ ملک سے، تو آپ کو کوئی افسوس ہوگا؟ آپ وہاں کچھ نہیں باہر، نہ کوئی جاننے والا، تب کہا جائے نکل جاؤ تو آپ کو چنتا تو ہوگی نا، لیکن آپ نے جمع کر رکھا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہے اصل میں، یہ جو آج دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، جانے دینے کے لیے اس طرح مانا۔ فلسطین میں وہ دیکھ رہے ہیں، کشمیر میں انہوں نے دیکھ لیا ہے، چچنیا میں انہوں نے دیکھا ہے، صومالیہ سے بھاگے تھے دم دبا کر، لبنان سے بھاگے تھے دم دبا کر، اب باری آ رہی ہے شاید عراق سے بھی بھاگے۔ ہاتھ تو جوڑ رہے ہیں خدا کے لیے دوسرے ملکوں کی فوجیں آ جائیں، ہمیں یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے، جبکہ آئے تھے تو بڑے تنتنے سے آئے تھے۔ وی کین گو اٹ الون، ہمیں نہیں پرواہ ہے فرانس اور جرمنی یہ ہمارا ساتھ دیتے نہیں دیتے، جائے دفاع ہو، ہمیں نہیں پرواہ یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کی، ہمیں کوئی نہیں ہے۔ اب کیا ہو رہا؟ لیکن یہ سب کیوں ہے؟ آخرت۔ یہاں تو جو آتی ہے انسان پر، مجھے 3-4 اشعار یاد آ گئے ہیں۔ ایک زمانے میں جب مولانا مودودی کو سزائے موت ہوئی تھی، میں اس وقت جمعیت میں تھا، ناظم اعلیٰ تھا، تو میں نے وہ نظم عزم کے ٹائٹل پر چھاپ کر پھر جیل میں انہیں بھیجی تھی۔ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے۔ رات کی تاریکی ہی تو صبح کا پیغام ہے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے۔ ابھی ہیں کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ سیاہیوں سے حزین نہ ہونا، غموں سے اندوہگی نہ ہونا، انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے۔ اور رئیس اہل نظر سے کہہ دو، یہ رئیس اصل میں شاعر تھے رئیس امروہوی، تو رئیس اہل نظر سے کہہ دو یوں ہے، میں نے زیر لگا دی تھی رئیس اہل نظر، مولانا مودودی کو ہم امیر مانتے تھے، تو رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ تو یہ جو معاملہ تھا سم و طاعت کا، ڈسپلن کا، یہ اس ایکسرسائز سے زیادہ کوئی تربیت ممکن نہیں تھی۔ پھر آخری چیز، یہاں روحانی تربیت کی بھی ضرورت تھی، اور روحانی تربیت 2 حصے ہیں۔ قرآن کو اتارو اتارو اتارو، منور کر دو قرآن سے اپنے دل کو۔
یہی ہے روحانیت کا سب سے بڑا راز۔ اور نمبر 2، نفس کے تقاضوں کی مخالفت کرو۔ نیند بہت عزیز ہے، جاگو اللہ کی راہ میں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ 2/3 رات، آدھی رات، کم سے کم 1/3 رات کھڑے رہا کرو اور قرآن کو اپنے اندر اتارتے رہا کرو۔ قرآن ویسے ہی نور ہے اور اندر سے منور کر دے گا، اور نیند کے خلاف جدوجہد کر رہے ہو، اس سے نفس کو کچل سکو گے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کا جاگنا جو ہے وہ نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے۔ اور تزکیہ نفس کے لیے تیسری چیز، انفقوا 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 انفقوا، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دے دو۔ یہ ہے نظام اس روحانی تربیت کا، انقلابی تربیت۔ ہمارے ہاں بعد میں جو بھی خانقاہی تربیت گاہ ہیں، ان کا اور نظام ہے، ان کے وہ مراقبے ہیں، ان کے چلے ہیں، ان کے ذکر کے اپنے اسلوب ہیں، انداز ہیں۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، سلوک محمدی کی بات کر رہا ہوں۔